نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان کیا، اس میں سے ایک جو ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے کھایا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے، مطلب کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، مطلب مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو، تو کہاں ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے غرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الگ الگ کھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، کھانا اکٹھے کھایا کرو، مطلب کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائیں گی، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ کھائیں، مل کر کھائیں، اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گا، اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر، مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کبھی کھانے سے مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ نہ تو ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں اسی کتنی بیماریاں مجھے لگ سکتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے لگیں گی نا۔ ہر بیماری کے تعلق سے سائنس نہیں کہتی لگ جاتی ہے، ہاں کچھ ہے جو لگتی ہے، کنٹیجس ڈیسیز جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹ کو بغیر خارش، کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں کے باڑے سے الگ رکھا، یہ تو احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ ہے، یاد رکھیں۔ تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائل یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے، اس کے بڑے فضائل، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ کھانے کے فضائل ہے، اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت فرمایا کہ جس نے کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لیتا ہے، مطلب جس نے پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا، یاد رکھیے۔ تو کھانے سے پہلے ہم ضرور بسم اللہ پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے رات کو سونے سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو، جن دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جاتے ہیں اس پہ شیطان اس کو کھول نہیں سکتا۔ ایک روایت میں کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، مطلب جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں ہوتا تو شیطان کیا کرتا ہے، چور کی مدد کرتا ہے دروازہ کھولنے میں، اور جب بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، یا وہ خود دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح جو ہے بسم اللہ کے تعلق سے جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں ایک فضیلت یہ ہے، جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیطان جنات کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، روشنی بجھانے سے پہلے، برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ دروازہ بند کرنا ہے، لائٹ روشنی بجھانا ہے، دیا بند کرنا ہے، برتن ڈھانکنا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ۔ میں اگر عام زبان میں آپ سے کہوں تو بسم اللہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے، جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے، کافی ہے، اللہ کے نام سے لگا دے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ حدیث بخاری کی روایت ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں، مغرب کا وقت شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر روک لینا چاہیے، اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو، مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہو، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، بچے محفوظ ہیں۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو، اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رکھ دو، کوئی چیز آڑی رکھ دو، مطلب رات میں مغرب کے بعد بچوں کو اندر لے لینا چاہیے، عشاء کے بعد نکل سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے، دیا بجھائے یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برتن ڈھانکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکنا چاہیے۔ اسی طرح فرما رہے کوئی برتن کھلا ہو تو اسے ڈھانکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھانکو، اور اگر ڈھکن نہ ملے تو
कवर ना मिले तो कोई चीज आड़ी तो भी रख दो कम से कम। ये क्यों कहा आपने? पानी पे ढक दो, खाने पे ढक दो, और अगर ढक्कन ना भी रख सको, ढक्कन पूरा ढकता है ना, कोई भी चीज आड़ी मतलब पूरा ना भी ढके थोड़ा ढक सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर प्लेट नहीं मिली, ढक्कन नहीं मिला, अब जो चीज है बर्तन वो आधा ढक सकता है तो उतना ढक दो। इसलिए हदीस में अल्फाज क्या मालूम? हदीस में अल्फाज है, जब इंसान खाने को रात में खुला छोड़ता है तो उसमें बीमारियां नाजिल होती है। अब आप कहेंगे बीमारियां नाजिल होती है तो फिर पूरा ढक्कन ढकने से क्या और आधा ढकने से भी क्या? जरासीम, माइक्रोब्स तो ऐसे रहते कहीं से भी घुस सकते हैं। ये मामला गायब का है, गायब का है कि अल्लाह कैसे ढक्कन ढकने से या कोई चीज रख देने से उस बीमारी को दूर कर दे, उस तक नहीं पहुंचने देता। इससे पता चला बीमारियां नाजिल होती है, आसमान से उतरती है। समझ रहे हैं? कभी इंसानों को सजा के तौर पर और कभी आजमाइश होकर। समझ रहे हैं बात? तो नाजिल होती है तो ढकना चाहिए, रात में ढकना। और ढकते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह। कोई पूरी चीज ढकने को ना मिले तो कम से कम जो मिले ढक दो, चाहे आधा पौन पाव कुछ तो भी ढक जाए। इसलिए कि जब कोई चीज ढकी होती है तो बीमारी नाजिल नहीं होती, नाजिल होती है अल्लाह की तरफ से होती है। ये कैसे होता है वल्लाहु आलम, ये गायब का मामला है, लेकिन हदीस में आ गया, हमने मान लिया। तो आप कुछ भी करना है, दरवाजा बंद कर रहे बिस्मिल्लाह, खाना खा रहे बिस्मिल्लाह, हाँ, लाइट बंद कर रहे बिस्मिल्लाह, चिराग बुझा रहे बिस्मिल्लाह, खाने पे ढाप रहे बिस्मिल्लाह, पानी पे ढाक रहे बिस्मिल्लाह, है ना? आप देखिए, और बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दोनों भी पढ़ सकते, कोई मसला नहीं, मतलब याद रखते। बिस्मिल्लाह कहकर भी कर सकते, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी पढ़ सकते। उलमा के दोनों अक़वाल है इस मामले में, मतलब उस समझ जो उलमा की दोनों है कि दोनों भी किया जा सकता है। चूंकि अक्सर बिस्मिल्लाह आता है तो कुछ ने कहा सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और कुछ ने कहा बिस्मिल्लाह आता है मतलब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पूरा पढ़ना है। जैसा कुल अल्लाहु अहद पढ़ लिया करो, मतलब कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, पूरा सूरा मुराद है। घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले की रहनुमाई की जाती है। घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले से शैतान अलग हो जाता है। घर से निकल रहे तो भी क्या पढ़ के निकलेंगे? बिस्मिल्लाह। आइए हदीस के अल्फाज, अबू दाऊद की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब आदमी अपने घर से निकलता है और ये दुआ पढ़ता है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब ये दुआ पढ़ के निकलता है कि अल्लाह के नाम से निकलता हूँ, अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, गुनाह से बचने की ताकत और नेकी के हुसूल की कुव्वत अल्लाह की तौफीक के बगैर किसी में नहीं, ये इसका तर्जुमा था। जब ये पढ़ के निकलता है, इस वक्त इसके हक में ये बात कही जाती है, सारे कामों में तेरी रहनुमाई की गई, तू किफायत किया गया। सारे कामों में अब जो तू घर से निकल के करेगा तेरी रहनुमाई की गई, तू किफायत, तेरे लिए ये चीज, ये दुआ काफी हो गई, किफायत कर गई। हर तरह की बुराई और खसारे से तू बचा लिया गया, बस शैतान इससे अलग हो जाता है। अब शैतान को कुछ बाकी नहीं रहता, शैतान उससे अलग हो जाता है। और दूसरा शैतान इससे कहता है, तुम इस शख्स पर कैसे मुसल्लत हो सकते हो जिसकी रहनुमाई की गई, जिसकी किफायत की गई है। शैतान को दूसरा शैतान बोलता, अब इस पे तुम कंट्रोल नहीं हासिल कर सकते हो क्योंकि इसकी किफायत की गई, इसकी रहनुमाई की गई है। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर घर से निकलना चाहिए, याद रखिए। इसी तरह जामे तिरमिजी की रिवायत है, बिस्मिल्लाह कहने से शैतान इब्ने आदम की शर्मगाह नहीं देख सकता। ठीक है, आइए हदीस के अल्फाज सुनिए। जामे तिरमिजी की रिवायत है, बिस्मिल्लाह कहने से शैतान इब्ने आदम की शर्मगाह नहीं देख सकता। हदीस के अल्फाज इस तरह से, अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह कहना जिन्नात की आंखों और बनी आदम मतलब इंसान की औलाद, मर्द हो या औरत हो, कि शर्मगाह के दरमियान पर्दा बन जाता है। जब इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान और इब्ने आदम की शर्मगाह के बीच में बिस्मिल्लाह पर्दा बन जाता है ना। और शैतान ऐसे वक्तों में जब इंसान कपड़े उतारता है, उसको ताड़ता है, उसको सताता है, उसको तकलीफ देने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए हदीस में आता है कि जब बैतुल खला जाओ तो दुआ पढ़कर जाओ, है ना, दुआ उसकी कि अल्लाह मैं खुब्स और खबाइस, जो खबीस किस्म के बदतरीन मर्द और औरत उनमें है, उनसे पनाह मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों जिन और जिन्नात जो बुरे होते हैं उनसे मैं अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूँ। समझ रहे बात को? तो बहरहाल बिस्मिल्लाह पढ़ने से इब्ने आदम की शर्म का इंसान नहीं देख सकता। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ने से इंसान शैतान के हमले से महफूज हो जाता है। आइए मुस्लिम की रिवायत है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आपने फरमाते हुए सुना कि आदमी अपने घर में दाखिल होने से पहले और खाना खाने से पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम लेता है, मतलब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता है, तो शैतान अपने साथियों से कहता है, यहाँ तुम्हारे लिए ठिकाना है ना खाना है। जब आदमी घर में जा रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ के जा रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा रहा है, शैतान बोलता है ना आज रहने की जगह है, ना आज यहाँ खाने की जगह है तुम्हारे, अपने साथियों को बोलता है। और जब आदमी अल्लाह का नाम लिए बगैर दाखिल होता है तो शैतान कहता है तुम्हारे लिए रहने की जगह हो गई है। और जब आदमी खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं कहता तो शैतान कहता तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम भी हो गया है। समझ रहा?
تو انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھے شیطان بولتا کھانے کا انتظام ہو گیا. بسم اللہ پڑھ کر گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا. بسم اللہ پڑھ کے داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑھے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہو گیا. بسم اللہ پڑھ کے داخل تو ہوا انسان لیکن کھانا کھاتے نہیں پڑا تو کہتا کھانے کا ہو گیا رہنے کا نہیں ہوا. مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے، یا آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے تو شیطان دیکھ نہیں سکتا، انسان شیطان سے مکمل محفوظ رہتا ہے. اسی طرح ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، وہ یوں کہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے. بس اگر اس نے ہم بستری کے دوران اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی، مطلب اس ہم بستری سے اگر اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی تو آپ فرماتے تو شیطان اسے کبھی ضر نہیں پہنچائیں گا، نقصان نہیں پہنچائیں گا. تو دعا میں سکھا دی تو ہم بستری سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، چراغ بجھانے سے پہلے، لائٹ بند کرنے سے پہلے، لباس بدلنے سے پہلے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، مطلب بہت ضروری، بڑا اہم ہے. وہاں بسم اللہ آ گیا تو گویا بسم اللہ قرآن سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے اللہ کے نام سے، گویا ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے ہمیں شروع کرنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ناگہانی آفت، اللہ ایسی چیز جو ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے آپ نے، کوئی آفت آ گئی پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ سکینت نازل فرما دیتا ہے. اس لیے میں نے کہا بسم اللہ ماسٹر کی ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ کچھ نہ آئے تو یہ کر لیجیے آپ. ٹھیک. آئیے الفاظ سنیے. یہ جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے تھے. اس میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا ان لوگوں سے کون نپٹیں گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان سے نپٹوں گا. چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا، مطلب 11 آدمیوں سے انہوں نے اکیلے لڑا. ٹھیک ہے. اور قتال کیا حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرک کی تلوار کی ایسی ضرب لگی، مطلب وہ لڑتے لڑتے ایک مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی، جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ انگلیاں کٹ گئی. اور ان کے منہ سے سی کی آواز، انگلیاں کٹ گئی تو آواز نکلی، آدمی تکلیف تو سی کی آواز نکلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو بسم اللہ کہتا، اگر تو سی کے بدلے اللہ کا ذکر کرتا، بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے حتیٰ کہ یہ لوگ بھی دیکھتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام کر دیا. تو آپ نے ان کی اس تکلیف پہ فرمایا کہ اگر تو اس تکلیف کی آواز میں کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور سارے لوگ دیکھ سکتے. تکلیف، مصیبت، پریشانی ہے نا، انگلیاں کٹ گئی، ایسی تکلیف آئی جس کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا، تکلیف نہیں تو بسم اللہ. بچہ گرا آپ کا بسم اللہ، آپ گر گئے بسم اللہ. ہر جگہ، ہر، اس لیے ماسٹر کی ہے، اللہ ایسی چابی جس سے ہر دروازہ کھلتا ہے نا، ویسی دعا ہے. ہر چیز کچھ مصیبت، پریشانی، مشکل، کوئی کام شروع کرنا ہے، کوئی کام ختم کرنا ہے، کوئی چیز کھل رہی ہے، کوئی چیز بند ہو رہی ہے، ہر جگہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. چونکہ اللہ کا نام بے انتہا برکت ہے جس کی کوئی انتہا، کوئی لمٹ نہیں، لمٹ لیس جو اس کے نام میں برکت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنے کی ایک عادت ڈالے، یاد رکھ. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ کے ویسے بڑے بڑے فضائل ہیں، میں نے یہاں کچھ ہی رکھے، یاد رکھیے. اور بھی ہے، وقت نہیں کہ میں ساری چیزوں کو بسم اللہ کی اور کیا کیا فضائل آتے رکھوں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساری رکھ دیا. بسم اللہ کی اہمیت پتہ چل گئی. بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم دوا کھائے تو بھی بسم اللہ پڑھیں؟ اس لیے کہ بسم اللہ سے تو برکت آ جاتی ہے. تو بہت سے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھ کے دوا کھاتے ہیں، تو نہیں، بسم اللہ پڑھ کے تو بیماری میں برکت آ جائیں گی. لیکن اگر تھوڑا عقل سے بھی سوچیں تو دوا بیماری کے لیے کھاتے یا شفا کے لیے کھاتے ہیں؟ شفا کے لیے. تو برکت دوا میں آئیں گی یا بیماری میں آئیں گی؟ دوا میں آئیں گی. لیکن کیسا لوگ پتہ نہیں، بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، بلکہ اکثر لوگ بولتے ہیں دوا کھاتے ہو بسم اللہ نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اس سے برکت آ جاتی تو بیماری میں برکت آ جائیں گی. ارے میرے بھائی، دوا تم بیماری کے لیے کھا رہے ہو، لیکن دوا بیماری کو ہٹانے کے لیے کھا رہے ہو، تو دوا میں برکت آئیں گی یا بیماری میں؟ دوا میں. تو پتہ نہیں لوگ اتنے انتہائی پیدل کیسے ہوتے ہیں اور ایسی کیسی بے خوفیاں کرتے ہیں. اور شریعت میں اپنے دماغ ہر چیز کھاؤ تو بسم اللہ، ہر چیز پیو تو بسم اللہ. تو دوا بھی کھاتے ہو تو بیماری کے اگینسٹ کھاتے ہو، بیماری کے رد میں کھاتے ہو، بیماری ختم کرنے کھاتے ہو، تو بیماری میں کیسے برکت ہوں گی؟ دوا میں جب بسم اللہ پڑھا جائے گا تو دوا میں اللہ شفا میں برکت دیں گا، بیماری کو ختم کریں گا. عجیب و غریب لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا، سمجھ رہے؟
اس لیے کہ اللہ کا نام بے انتہا بابرکت ہے، اور ہو سکتا ہے بڑی معمولی دوا بھی اللہ کے نام سے کھائی جائے تو انسان شفایاب ہو جائے چونکہ رب کا نام لیا، اور بڑی بھاری دوا بھی کھا لے رب کا نام نہ لیا تو شفا نہ نصیب ہو، کبھی ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کو اپنا ہم معمول بنا لے ہر کام سے پہلے۔ جب بڑوں کو بچے بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے عادی ہو جائیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دوسرے جو ہے آیت کی طرف چلتے ہیں کہ دوسری وہ آیت جس کی فضیلت ہے وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 156 کا ایک حصہ، جس میں اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری تفصیلات بہرحال آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو ہے یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے 155 156 157 سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے۔ اس میں وبشر الصابرین، اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جب ان پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی کے لیے اپنے رب کے طرف سے جو ہے صلوات ہے، درود ہے، اور ان کے لیے فضل ہے اور رحم ہے۔ واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ان للہ و انا الیہ راجعون کی بڑی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ہر چیز کے گمنے پر، ہر چیز کے کھونے پر، کسی چیز کے چلے جانے پر، کسی چیز کے نہ ملنے پر، ایسی چیز جس سے انسان کو ایسا نقصان ہو، کسی نقصان کے لیے یہ تمام چیزوں کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ کوئی پرٹیکولر دعا نہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کو پڑھا جائے، اس لیے کہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں علم کی کمی کی بنیاد پر لوگ صرف کوئی مرتا ہے تو یہ جملہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ یہ جملہ کبھی پڑھا نہیں جاتا ہے نا۔ اور اگر کوئی بولے کہ وہ صاحب بیمار ہو گئے اور بولے انا للہ و انا الیہ راجعون تو بولتے پاگل ہو گئے کیا، مرا تھوڑی ابھی وہ زندہ ہے، تم تو یار ابھی سے وہ کر رہے، تم تو وارث بھی نہیں ہے، تم کو کیا فائدہ ہو رہا اس کے مرنے سے۔ ارے بھائی صحت چلے گئی، بیماری آ گئی، چونکہ صحت چلے گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، چیز گم گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، چیز نہیں مل رہی انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی نقصان ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز، لیکن ہم اتنی معمولی چیز کو نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا اپنا معمول بنا لیں۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی چیز کھونا، کوئی چیز گمنا، کوئی چیز نہ ملنا، سب پہ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ تو اللہ نے کہا فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کو بشارت دے دو۔ اب جن جن چیزوں پر صبر ہوتا ہے ان چیزوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ یہ کیا کرتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں کہا جب ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو کیا پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ تو ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری ہے فبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا۔ اس کو ہم عام کر دیں، یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا۔ کب فرماتے ہوئے سنا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر کا انتقال، ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہے، انتقال ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور بند کر کے کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے روح نکلتی ہے، پیر سے شروع ہوتی ہے نا، جب نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، لہٰذا انتقال کے بعد آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ تو آپ نے بند کیا اور فرمایا جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچتی، پھر دیکھیے حدیث میں جب کسی مسلمان کا کوئی مرتا ہی نہیں کہا، جب کسی مسلمانوں کو مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، ڈپریشن، کچھ بھی ہو، گم گئی کوئی چیز، نہیں مل رہی کوئی چیز، کھو گئی کوئی چیز، سمجھ رہے ہیں، مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات، وہ اللہ عز و جل کی حکم کردہ جس کا حکم اللہ نے دیا فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، ٹھیک ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات کو ادا کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات ادا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کا مجھے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدل عطا فرما۔ تو یہ جب پڑھتا ہے کوئی شخص، جس کا ترجمہ دیکھیے اس کا پڑھتا، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، یا اللہ مجھے اس مصیبت کا بدلہ اور ثواب عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما، کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ جب کوئی مصیبت ہو جائے اور کوئی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر چیز اسے عطا کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی، آگے اس حدیث کے اندر اور اس میں وضاحت نہیں، دوسرے واقعے میں آتا ہے، انہوں نے یہ کلمات پڑھے، انہوں نے یہ کلمات پڑھ لی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا،
ٹھیک ہے. اور پھر کہتی ہے جب میرے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد میں نے عدت گزار لی تب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا اور انہوں نے ان کے شوہر کے انتقال پر پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ اس مصیبت کا مجھے بدلہ اور اس سے اچھا بدلہ عطا فرما. اب وہ انتظار کر رہی تھی اس سے اچھا کیا ملے گا ابو سلمہ سے. ابو سلمہ جو ہے ان کی بڑے فضائل یاد رکھیے، بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہے اور یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے، بدری صحابہ میں سے. اب یہ سوچ رہی تھی اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں شوہر کے اعتبار سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے نا، جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. پھر انہی کا ایک واقعہ ہے. اب نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ خیال آیا، ابو سلمہ بھی مسلمان، بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی. اب میں جنت میں جاؤں گی تو کس شوہر کے ساتھ رہوں گی؟ دونوں مسلمان. تو ایک خیال آیا لیکن شرم آئی پوچھنے کو، جھجک ہوئی. تو ایک مرتبہ ایسا پوچھا اللہ کے رسول اگر ایک خاتون کے ایک سے زیادہ شوہر رہے ہو اور سب ایمان والے رہے ہو تو جنت میں کس کے ساتھ رہیں گی؟ سمجھ رہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس کے ساتھ رہے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اخلاق؟ تو کہا ہاں اخلاق بڑی اہم چیز، اچھے اخلاق ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ مطمئن ہو گئے کہ یہ کس کے ساتھ رہیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہا؟ تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ بڑا اہم کلمہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے، بڑی اہم چیز ہے. ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی، کوئی چیز کھو جائے، کوئی مر جائے، کوئی چیز نہ ملے، کوئی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز جس کو مصیبت میں آپ شامل کرو یا جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑے، تب کیا پڑھ لو؟ انا للہ و انا. کوئی چیز چوری ہو گئی، انا للہ و انا الیہ. کوئی چیز نہیں مل رہی، انا للہ و انا الیہ. کوئی چیز گم گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بیمار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو بڑا افضل کلمہ ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اس آیت کا حصہ تھا. اب آئیے اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 163 کا جو آیت ہے اس کی فضیلت میں بات جو آتی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ آیت کے تعلق سے جو فضائل آتے ہیں وہ یہ ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے. اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ان دو آیتوں میں ہیں. پھر آپ نے پڑھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ٹھیک ہے، اور تمہارا الہ تو بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ معبود لائق عبادت کوئی نہیں، وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. پھر فرمایا اور اس آیت میں 2 آیتوں میں ہے اسم اعظم. دوسری آیت کون سی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 آپ نے فرمایا، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت یعنی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آیت میں آپ نے فرمایا اس میں اللہ کے اسم اعظم ہیں، بڑے نام ہیں، یاد رکھ. ٹھیک ہے، اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے. یہ 2 آیتوں کو پڑھنا چاہیے. اور ایک روایت میں اسم اعظم جس دعا میں لگا دی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. الحی القیوم رحمان اور رحیم. ٹھیک ہے، یہ اسم اعظم ہے. یاد رکھیں ان دونوں آیتوں میں اسم اعظم آتے اللہ کے. تو ایک میں آیا رحمان اور رحیم آیا، دوسری میں حی اور قیوم آیا. یاد رکھیں اسی طرح ایک اور آیت کے تعلق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 201 کے تعلق سے آتا ہے. یاد رکھیں جو بڑی مشہور اور معروف آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے تعلق سے آتا ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، موسٹ آف دا ٹائم آپ یہ دعا کرتے تھے. کیا دعا؟ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، بالآخرۃ حسنۃ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وقنا عذاب النار. اکثر دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوا کرتی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ کثرت سے اس دعا کو کریں جس دعا کو ہمارے نبی جو ہے کثرت سے کیا کرتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی خیر علم و عمل کے اعتبار سے، آخرت کی خیر جنت کے اعتبار سے، جہنم سے نجات، آگ کے عذاب سے نجات. تو یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں. آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں. بہت 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 زیادہ فضیلت ہے، اسی کوئی انتہا نہیں. میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا. سب بسم اللہ کی مختصر کا اس کے مختصری رکھوں گا. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا
کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب صحابہ دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت ہے، بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں۔ اثر کا وقت شروع ہوتا ہے جب حدیث کے اندر ہے کہ جب کسی چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، مطلب اس کے مثل یا اس سے اوپر چل جائے، مطلب مثال کے طور پر چینج کا پین آپ نے رکھا اور چینج اس کا اگر سایہ آ رہا ہے یا اس سے اوپر جا رہا ہے تو یہ چینج سے اوپر سایہ چلے گا تو اثر کا وقت چالو ہو گیا۔ لیکن اس بات کو آپ کو تھوڑا سا ایک کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہوگا۔ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو دنیا ہے، یاد رکھیے، اس کا ایک ٹلٹ ہوتا ہے، ایک جھکا ہوتا ہے، مطلب دنیا جو ہے وہ سیدھی ایسے سیدھی نہیں گھوم رہی، اس کا اینگل جو ایکسس پہ تھوڑا ٹلٹ ہوتی ہے، جنرلی شاید 23 ڈگری پر وہ جھکی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے کچھ جگہ 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسی چلتی ہے اور پھر موسم کے حساب سے ایسی بھی ہو جاتی ہے، تو جہاں ایسی ہوگی تو ادھر کے حصے میں رات 6 مہینے، جب ایسی ہوگی تو ادھر 6 مہینے دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کا ٹلٹ ہے، تو 23 ڈگری پہ شاید وہ جھکی ہوئی ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو چونکہ اب اگر ہم ویسا دیکھیں تو جب زوال کا وقت ہوگا تو زیرو شیڈو کہیں بھی نہیں ہوگا، اور کچھ جگہ پہ ہو سکتا ہے، جیسا مثال کے طور پر چونکہ اس میں ایک جھکاؤ ہے، وہ جھکاؤ کس طرح چل رہا ہے موسم کے اعتبار سے، ادھر جھکاؤ ادھر جھکاؤ ہے، تو اس پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کا شیڈو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایسے بہت کم علاقے دنیا میں جہاں شیڈو نہیں ہوتا ہے، مطلب جب زوال، مطلب سورج زوال بولتے بیچ میں آ جاتا ہے، اور زوال کا معنی ہوتا ہے ڈھلنا، گرنا، کسی چیز کو بولتے ہیں نا زوال پذیر ہو گیا، مطلب برباد ہو گیا، خاتمے کی طرف جا، تو سورج ڈھلتا ہے، مطلب سورج سینٹر سے آ کے جب ڈوبنے کی طرف، ہمارے طرف مغرب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، ڈوبنے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، اس کو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جب سایہ آپ کے اصل ہائٹ کے برابر یا اصل چیز کی ہائٹ کے برابر ہو جائے گا یا اس سے زیادہ ہو جائے گا، ہو گیا اس سے آگے بڑھ جائے گا، تو تب آپ اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسے زون میں ہیں جو ایکسس کی وجہ سے، ٹل کی وجہ سے الگ ہو جاتا ہے، اور آپ کے پاس جب سینٹر میں آتا ہے زوال، اور جب زوال کے وقت آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آبجیکٹ کا سایہ ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں ہمارے پاس آبجیکٹ کا سایہ 1/3 کے برابر ہوتا ہے، مطلب ایکچوئل آبجیکٹ اگر چینج کیا تو 2 انچ آلریڈی سایہ زوال پہ رہتا ہے، زیرو نہیں ہوتا، چونکہ ارتھ کے ٹل کی وجہ سے آتا ہے، کہ جھکاؤ کی وجہ سے۔ کبھی کبھار تو یہاں تک دیکھا گیا کہ جتنا آبجیکٹ ہے اتنا ہی سایہ بن جاتا ہے، کب زوال کے وقت، اور کبھی تو یہاں تک بھی دیکھا جاتا ہے آبجیکٹ سے زیادہ سایہ ہوتا ہے زوال کے وقت۔ تو اب یہ حدیث کا کیا ہوگا کہ چیزوں کا سایہ اس سے بڑا ہو جائے، تو یہاں پھر کیا کریں گے آپ معلوم، ایسے سچویشن میں سایہ آپ جو زوال کے وقت تھا اس کو کاؤنٹ کریں گے۔ فار ایگزامپل زوال کے وقت سایہ کتنا تھا، جتنا آبجیکٹ ہے اس کا ہاف تھا، وہ ہاف کے اندر پھر آبجیکٹ کا سائز ملائیں گے، وہاں تک سایہ جانے کے بعد آپ کے علاقے میں اثر کا وقت شروع ہوگا۔ سمجھے آپ بات؟ انڈیا میں زیرو شیڈو ڈے ہوتا ہے، اور ہر سٹی کا الگ ہوتا ہے۔ سال میں 2 دن ایسا ہوتا ہے جب سورج جب بیچ میں آتا ہے سینٹر میں اور زوال کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، جب سینٹر میں آتا ہے تو چیزوں کا کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف ساؤتھ انڈیا میں مہاراشٹر، اور مہاراشٹر سے اوپر کچھ حصہ مدھیہ پردیش اور گجرات میں ہوتا ہے، اس کے اوپر تو زیرو شیڈو ڈے میں ہوتا ہے، معلوم؟ تو مطلب نارتھ انڈیا میں نہیں ہوتا، پورے پاکستان میں نہیں ہوتا، پورے افغانستان میں ہوتا، پورے نیپال میں نہیں ہوتا ہے، مطلب وہاں نہ کوئی ڈے ہے جس میں بیچ میں سورج آتا ہے، ہر بار زوال کے وقت سایہ ہوتا ہی ہے اس میں، سمجھا؟ لیکن ہمارے پاس اورنگ آباد میں ہوتا ہے، بامبے میں بھی ہوتا ہے ہمارے پاس، مطلب یہ سٹیز بڑے ہیں، حیدرآباد میں بھی آپ کو ملیں گے، کیونکہ ہم ساؤتھ کی طرف ہو رہے ایک طرح سے، مطلب سال میں ہر بار کچھ نہ کچھ سایہ چیزوں کا ہوتا ہے، صرف سال 2 دن سایہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر اس دن نماز کی اگر بات کریں گے سر کی تو ایک مثل لیں گے، اور اس کے علاوہ تمام دنوں میں اس کا جو چیز ہے اس کا آلریڈی زوال کے وقت کتنا سایہ پڑ رہا تھا اتنا آپ کاؤنٹ کریں گے، اس میں ایک مثل اور ملا دیں گے۔ مثال کے طور پر یہ ہائٹ ہے، اب اس کا سایہ آلریڈی زوال کے ٹائم اتنا ہی پڑا تھا جتنا یہ ہے، میری انگلی کا سایہ اتنا ہی جتنی انگلی ہے، تو اس کا مطلب اب اگر مجھے اثر پڑنا ہے ایسے علاقے میں تو زوال کے وقت تو آلریڈی سایہ ہے، اب یہ جتنا ہے یہ سایہ میں اور ایڈ کروں گا میں تو ہو جائے گا اثر کا وقت شروع۔ سمجھ گیا؟ تو میں نے جو بات وہاں کہی ہوں گی وہ جنرل تھا، ایسی ہوتا تقریروں میں آدمی جنرل باتیں کرتا ہے، لیکن کنڈیشنل کہیں نہ کہیں ہوتا ہی ہے، چونکہ یہ ٹیکنیکل ہے، سائنٹیفک ایشو ہے کہ آپ نے بولا کہ ہمارے پاس تو زوال کے وقت سایہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا معنی ہے کہ زوال کے وقت جتنا سایہ ہوگا اس میں وہ پلس کریں گے، لیکن جن جگہوں پہ واقعی میں سورج ایسا آتا ہے کہ زوال کے وقت کوئی سایہ نہیں ہوتا تو ایک سایہ کاؤنٹ ہوگا، اور جہاں زوال کے وقت سایہ آتا ہے وہ سایہ کاؤنٹ کر کے اس میں پھر ایک مثل ملائی جائیں گی، یاد رکھیے اس چیز کو، تو غلط فہمی میں لوگ مبتلا نہ۔ اب اثر کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ تو دیکھیے اثر کا
کا وقت ختم ہوتا ہے، عصر کے وقت کے خاتمے کے دو باتیں ہم کو حدیث میں ملتی ہیں، دونوں رکھ دیتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے، جو ہونا چاہیے کہ سورج جب اپنی چمک کھو دیتا ہے تب عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کھو دیتا سے مراد اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ آنکھوں سے۔ ایک دیکھیں غروب کے ٹائم پہ ایسا ٹائم آتا ہے جب سورج کو آپ بالکل آنکھوں سے دیکھ سکتے کھولی، وہ لال ہو جاتا ہے، کبھی پیلا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کی چمک ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو آپ دیکھ نہ سکیں۔ بالکل آپ اپنی نیکڈ آئی سے سورج کو دیکھ سکتے ہیں، دوپہر میں نہیں دیکھ سکتے، دوپہر میں کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک شام کا ٹائم ہوتا ہے لال یا پیلا ہو جاتا ہے اور اس کو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو عام جان بولتے ہیں سورج اپنی روشنی کھو دیتا ہے وہ ٹائم پر، ایک طرح چمکتا تو ہے، مطلب چمکتا نہیں ہے لیکن دکھتا ہے کہ کوئی چیز ہے لال کلر کا، یلو کلر کا آبجیکٹ۔ تو یہاں اس سے پہلے اثر پڑ لینا چاہیے یا اس تک اثر پڑنا چاہیے، یہ ہے پہلا ریکمینڈڈ ٹائم۔ لیکن اس کے بعد دوسرے وقت بھی آتا ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ اگر ایسا بھی نہ ہو کہ کسی کو پیلے پن میں بھی نماز نہ پڑھ سکے ہو یا پیلا ہونے سے پہلے، تب کیا کرے وہ اس کے غروب ہونے سے پہلے پڑھے۔ غروب ہونے سے پہلے مطلب سورج جب ڈوبنا شروع ہوتا ہے نا تو اس کا نیچے کا حصہ گول سورج ہے نا، نیچے کا حصہ پہلے اندر جانا ہے، وہ نیچے کا حصہ اندر جانے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے آپ اثر پھر اگر شروع بھی کر دیتے ہیں تو سمجھے۔ تو اثر کے خاتمے کے دو ٹائم، ایک سورج اپنی چمک ختم کر دے، دکھتا تو ہے لیکن یلو اور اورنج ٹائپ سے دکھتا ہے، لیکن آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کھلتا ہے تو یہ گواہی دی جاتی ہے کہ ہاں اس امت کے اس وقت کی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے سپورٹس کھیلنا جن سپورٹس میں بہت مختصر وقت میں انسان کی جسمانی کثرت بھی ہو جائے، ذہنی بھی جو ہے صلاحیت ہے اس کی نکھر کے آئے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ اسلام کھیل کود کے خلاف نہیں، لیکن ایسے کھیل کود کے خلاف ہے جو آپ کا وقت برباد کر رہا ہے، آپ کے فرائض روزوں میں آڑ بنتا ہے، آپ کی نمازوں میں آڑ بنتا ہے۔ ویسے تو نہیں کوئی ایسا گیم جس میں 45 منٹ 50 منٹ 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ بہت ہو گیا، آدمی وہ ہو جائے، جسمانی کثرت بھی ہو جائے، ہے نا۔ لیکن آج 12 10 گھنٹے برباد ہوتے ہیں، جس کی سیریز میں پتہ نہیں کتنے دن انسان برباد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نکڑوں پر جو نوجوانوں کی بھرمار ہماری نظر آتی ہے، ٹھیلوں پر، میلوں میں یا چوراہوں پر جس انداز سے نوجوان کھڑا ہوتا ہے، یہ انداز بتاتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ مسلم محلے ہیں جن کے اندر ہوٹلیں بھری ہے، ہوٹلوں کے مالکان کو ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے نوجوان کو ہر 15-20 منٹ کو ہٹانا پڑ رہا ہے کہ جاؤ، اتنے زیادہ ہے۔ جو کہ قوم اقلیت میں بستی اس ملک میں، وہیں اکثریت بسنے والی قوموں کے علاقے میں جائیے جو تعداد میں ہم سے زیادہ ہے، لیکن ان کے ہوٹلوں میں انویٹیشن دیا جا رہا ہے کہ خالی ہوٹلیں آ کر بیٹھ جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہاں حال یہ ہے کہ ہوٹلوں کی بھرمار، پان ٹپریوں کی بھرمار ہونے کے بعد ان کو نکالا جا رہا ہے اور وہاں موجود نہیں ہے لوگ بیٹھنے کے لیے کہ 10 منٹ بیٹھے، 5 منٹ بیٹھے، کام اور چلتے بنے، اس لیے کہ اس قوم کو فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے وقت کی ہمیں جان لی ہے۔ اسی لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ ہاں ہم وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس دین اور شریعت میں وقت کی اتنی اہمیت ہے، اندازہ لگائیے اگر میں بہت زیادہ بھی مصروف ہوں، کتنا بھی مصروف ہوں، تو کیا میں ظہر کی نماز ابھی پڑھ سکتا ہوں کہ چلو جلدی سے پڑھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کا ایک وقت ہے۔ اگر میں ظہر کے بعد کتنا بھی مصروف ہوں تو عصر کا ایک وقت ہے۔ سفر ہونا، اس میں جمع کرنا ایک الگ چیز ہے، عام حالت کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح مغرب کا ایک وقت ہے، عشاء کا ایک وقت ہے۔ فجر میں یار بہت جان پہ آتا اٹھنا، اس لیے فجر عشاء میں پڑھ لوں، ایسا ہو سکتا ہے نہیں، اس کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کا ایک وقت ہے، سال میں 355 دن جب گزر جاتے ہیں قمری مون کے حساب سے اسلام کی کیلنڈر چلتا ہے تو ہم کو زکوٰۃ دینا ہے۔ حج کا ایک وقت ہے، جب میرے پاس 2 مہینے پہلے ذی الحجہ میں پیسے نہیں تھے، آج پیسے آ گئے تو کیا آج حج کر سکتا ہوں میں اس سفر کے مہینے میں؟ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو حج کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح جو ہے روزے جو ہوتے ہیں، فرض روزوں کا ایک وقت ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے، جب اس کی ایک رات آتی ہے جب سے روزے شروع ہوتے ہیں، پھر ایک رات آتی ہے جب روزے ختم ہو جاتے ہیں، عید منا لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو روزوں کا ایک وقت ہے نا، اور اس میں بھی نماز کے لیے اگر مسجد میں طے شدہ وقت ہے کہ ظہر 1:30 بجے ہے، اور آج کل تو الحمدللہ الیکٹرانک گھڑیاں ہیں، سیکنڈ سے چلتی ہیں، تو کیا 1:29 اور 30 سیکنڈ پہ جماعت کھڑے کرنے کو ہمت کر سکتا ہے؟ 1:30 ہو جاتے ہیں اور 00 سیکنڈ ہوتے ہیں تو امام صاحب اٹھتے ہیں۔ تو جس دین اور شریعت میں وقت کی اتنی کڑی اہمیت ہے، اتنی سخت پابندیاں ہے، اس دین کے ماننے والوں کے پاس افسوس کی بات وقت کی اہمیت کیسے وہ کھو بیٹھے ہیں وقت کی اہمیت، کہ گھنٹوں، دن، مہینے، سال ہا سال اپنے برباد کیے جا رہے ہیں مختلف چیزوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت، اس کی تاکید پہلے ہی کر دی تھی، 5 چیزوں سے پہلے کر لو، اور اس نے فرمایا تھا خالی وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ تم پر مصروفیت آ جائے، اور زندگی کو غنیمت جان لو کہ اس سے پہلے تم پر موت آ جائے، ہے نا۔ 5 سے پہلے 5 میں 2 باتیں وقت کے تعلق سے، 40% باتیں وقت کی بتائی جا رہی ہیں۔ وقت کتنا اہم ہے اور ہم نے کتنا اس کو ضائع کیا ہے، اس بات سے پتہ چلتا ہے
کہ مرنے والا انسان بھی اللہ رب العزت جس چیز کی التجا کرنے والا ہے وہ کیا معلوم آپ کو؟ وقت ہی ہے. مرنے والا انسان بھی جس چیز کی گزارش اپنے رب سے کرے گا، جو مہلت، جو چھوٹ مانگے گا، وقت کی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا انه كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. کہ اللہ فرماتا ہے جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال، تو وہ کہتا ہے رب ارجعوا، اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت اور مہلت دی جائے تاکہ واپس دنیا میں جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اور جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا، اچھے کام چھوڑ آیا تھا، وہ کام کراؤں. تو مرنے والا بھی کس چیز کی گزارش کرنے والا ہے؟ تھوڑے سے وقت کی. کلا، جواب آئیں گا اللہ رب العزت کی طرف سے، ہرگز نہیں، یہ موقع تمہیں نہیں دیا جانے والا ہے. انہ کلمۃ هو قائلها، ایسا زبردست خاکہ اور ایسی زبردست تصویر انسانی فطرت کی کھینچیے. کلا انہ کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک جملہ تھا جس کو ادا کرنے کا تو پابند ہو چکا تھا، قائل ہو چکا تھا، ہے نا. دنیا میں ایگزام آ گئے، یہ سیمسٹر نہیں پڑھ سکا، اگلے سیمسٹر بہت اچھا پڑھوں گا. بزنس میں یہ سیزن میں مال نہیں لایا، اگلا سیزن بہت محنت کروں گا. یہ فصل میں زیادہ محنت نہیں، اگلی فصل کو دیکھو کیسے اگاتا ہوں. یہ جمعہ نہیں ہوا، اگلے جمعہ سے دیکھو کیسی نمازیں شروع کرتا ہوں. یہ رمضان اپن سدھر نہیں سکے، اگلے رمضان سے دیکھو پھر کیسا سدھرتا ہوں. ہر بار مہولت. انہ کلمۃ هو قائلها، دنیا میں یہی تیری بات تھی، اگلا موقع، اگلا موقع، اگلا موقع، اگلا موقع. انہ کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، اور ان کی اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک. ان کی اور اس دنیا کے بیچ میں آڑ ہے، برزخ ہے، دوبارہ اٹھائے جانے تک، ہے نا. تو مرنے والا بھی کسی سے گزارش کرنے والا ہے وقت. تو کیوں نہ زندگی میں اس کی اہمیت جان لے، کہ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ایسے حالات آ جائے کہ انسان جو گزارش کرے. تو جو دنیا وقت ملا ہے صحیح سے فائدہ اٹھا لے. آئیے، وقت کی اہمیت صرف یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. مرنے والا گزارش کر رہا ہے مہلت اور وقت کی، مرنے کے بعد بھی جو سوال ہونے والے ہیں ان میں بھی سوال وقت کی ہے. اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہوگا. خبر کے اندر انسان سے کتنے سوال ہونے والے ہیں؟ 3 سوال. 3 سوال خبر کے اندر. اور مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے اللہ رب العزت کے بعد حساب اور کتاب ہوگا، اس روز سوال ہوں گے ٹوٹل 5. 3 خبر میں، 5 آخرت کے سوال. 5 آخرت کے سوال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے جم جائیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے، وہ اللہ کے سامنے سے، اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا. اور یہاں ہر آدمی انفرادی، انڈیویجول، ایک ایک کر کے جانے والا ہے، اور کوئی وسیلہ، کوئی شفاعت، کوئی مال اور کوئی اولاد کام نہیں آنے والی ہے. ٹھیک. تو 5 سوالات فرماتے ہیں. پہلا سوال، جوانی کہاں لگائی؟ معاف کرنا، پہلا سوال، وقت کہاں لگایا؟ وقت کیا ہے؟ یہی زمانہ جو گزر رہا ہے. دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی؟ حالانکہ جوانی بھی زندگی کا جو ایک مرحلہ ہے اس کا ایک حصہ ہے. زندگی کہاں لگائی مطلب وقت کہاں لگایا. دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی مطلب پرائم ٹائم کہاں لگایا اپنے وقت کا، جو زندگی میں چھوٹ اور مہلت ملی تھی، اس کا ایک فیز تھا جس کو جوانی کہتے تھے، اس کو کہاں لگایا. 2 سوال وقت کے. تیسرا سوال، علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا. چوتھا سوال، مال کہاں سے کمایا. اور 5واں سوال، کہاں خرچ کیا. 5 سوالات آخرت کے. اگر اس پرچے کو 100% مانا جائے تو 40% کوشچنز پھر ہونے والے ہیں وقت پر. پہلا سوال وقت، دوسرا سوال وقت، 40% ہوگا نا، 40% پرچہ تو وقت پر ہے. اور خبر کے 3 سوال، آخرت کے 5 سوال، ٹوٹل 8 سوال. 8 سوال کے 8 سوال پورے لیک، پرچہ پورا لیک. رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا تھا، لیک سب بتائیں. 5 سوال بالکل بتا دیے گئے ہیں نا، چھپے ہوئے نہیں. جو پرچہ مکمل لیک ہو اس کے بعد بھی کوئی کینڈیڈیٹ فیل ہو جائے تو اس سے بدتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا. اسی لیے آخرت کے امتحان میں ری ایگزامینیشن نہیں ہے، کیونکہ پیپر بھی بتا دیا گیا، سوال بھی بتا دیے گئے، جواب بھی بتا دیے گئے. اس کے بعد ناکامی کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، فیلئر کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، ایٹی کوئی سوال ہی نہیں، چانس کا کوئی سوال ہی نہیں. تو کتنا بدنصیب ہے وہ نوجوان، وہ شخص جس کو امتحان کا پورا پرچہ بتایا جائے، اس کے بعد بھی سوال اور جواب دیے جائے، اس کے بعد بھی فیل ہو جائے. اور سوال و جواب وہی بتائے جو پرچہ سیٹ کرنے والا ہو.
اور اس کے بعد بھی فیل ہو تو اس کو چانس دینا صحیح بات ہے، نہیں دینا چاہیے ایسے انسان کو چانس۔ تو آخرت میں بھی 5 میں سے 2 سوال کس چیز کے ہیں؟ وقت ولا یہیں تو بتایا جا رہا وقت کی اہمیت۔ اس کے بعد وقت کی اہمیت کے مراحل ابھی ختم نہیں ہوئے۔ جہنم تو پچھتائیں گے وقت کو، جہنمی تو پچھتائیں گے وقت کو غلط جگہ لگانے کے اوپر، لیکن آپ کو پتا ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی جنتی کو ایک پچھتاوا ہونے والا ہے۔ پھر سے سنیے، حدیث میں آتا ہے جنتی کو بھی جنت میں ایک چیز کا پچھتاوا ہونے والا ہے۔ جنت میں اگر کسی چیز کا پچھتاوا ہے تو وہ چیز کتنی اہم ہو سکتی ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جنت الٹیمیٹ گول ہے کہ مومن کا وہاں جانا چاہتا ہے، چاہے جس بھی درجے کی مل جائے، ہے نا، چاہے وہ دروازے کی بازو والا ہی سب سے چھوٹا حصہ بھی مل جائے، ہے نا، جیسا کہ الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ آخری شخص جو جنت میں جائیں گا وہ دروازے پہ آنے کی مانگ کرے گا اور کہیں گے اللہ بس وہ دروازے کے بازو تھوڑی سی جگہ دے دو پھر میرے کو، وہ بھی چل جائیں گا، ہے نا، تو وہ بھی الٹیمیٹ سکسیس کامیابی ہوں گی۔ وہ شخص جو جنت کے دروازے کے بازو کی بات کر رہا ہے کہ وہ بھی مل جائے تو اس کے لیے وہ کامیابی ہو جائیں گی اس وقت، تو آپ دیکھیے اندازہ لگائیے اس جنت میں جانے کے بعد بھی ایک چیز کا پچھتاوا ہے۔ وہ کیا پچھتاوا؟ حدیث میں الفاظ ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور جب جنت میں داخل ہونے والے لوگ جنتیوں کے مقامات دیکھیں گے، درجات، جنتیوں کے مقامات سمجھتے ہیں آپ؟ درجات، اور جنت کے درجے اونچے اور جہنم کے درجے نچلے ہیں۔ تو جب جنت کے اونچے درجات کو دیکھیں گے جنتی لوگ تو جنت میں جانے والا شخص کہیں گا ہائے افسوس۔ جو درجات ہوں گے نا، اور ایک درجے سے دوسرا درجہ، ایک طبقے جنتیوں کا دوسرا طبقہ، زمین و آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہوگا۔ دنیا میں بھی ہم ایسے بولتے ہیں نا، اور کیا بلڈنگ کھڑے کرتی ہے انہوں نے اونچی، تو اونچائی سے انسان کی عظمت، اہمیت، اثر، رسوخ، مال و دولت کیا سمجھ میں آتا ہے نا انسان، پوری کیا بلڈنگ بنا دی، 4 مالے کی، 10 مالے کی، 50 مالے کی بلڈنگ ہے نا، اور جہاں بھی آپ دوسرے ملک جاتے ہو وہ کیا ملک ہے اس میں تو 100 مالے کی بلڈنگ ہے، تو کہا اونچائی اچھا ہے نا، اور جتنا اونچا رہے ہے نا اتنا اہم مانا جاتا ہے۔ یہ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں لفٹ نہیں بلکہ اونچا ہم نہیں رہتے ہیں، لیکن جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں انہیں پتا ہے جتنا اونچا اتنے مہنگے فلیٹس ہوتے ہیں اور اتنی سہولتیں وہاں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ ٹاپ فلیٹ سب سے کاسٹلی ہوتا ہے جو چھت پر ہوتا ہے، تو اونچائی کو ہم سمجھتے ہیں نا، تو ہاں یہ انسانی فطرت ہے، جنت بھی اونچی۔ تو ایک طبقے سے، ایک فلیٹ سے دوسرا فلیٹ سمجھ لیجیے، مثال طور پہ ایک فلور سے دوسرا فلور، آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ صرف شہداء کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کے 100 درجے، 100 درجے، اور ہر درجہ ایک سے لے کر دوسرا زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات بتائی جا رہی ہے، کتنی اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ تو جب درجات کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، دنیا میں وہ وقت جو میں نے فلاں کام میں برباد کیا تھا، اگر صحیح جگہ لگاتا، اللہ کے ذکر میں لگاتا تو شاید میرا ایک درجہ بلند ہو جاتا، شاید ایک درجہ بلند مطلب زمین و آسمان کے برابر میں اونچا ہو جاتا ہے ایک اس میں۔ تو جنتی بھی جس ایک چیز کا پچھتاوا کرنے والے وہ کیا معلوم؟ وقت کتنی اہم چیز ہے نا وقت، لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے لیے تو سب سے آسان چیز ہے گنوانے کے لیے وقت۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہمارے معاشرے میں کہ ٹائم پاس چاہیے ان کو، مطلب ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، گزر نہیں رہا ہے ان سے، بیچاروں سے اللہ رحم کرے۔ تو کچھ لوگ سونے میں ٹائم پاس کرتے ہیں، سونے میں، اور زیادہ سونے والوں کو تو میں بار بار کہتا ہوں ان کا تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ دنیا کی زندگی جو ملی ہے اس میں سے ویسے بھی 8 گھنٹے، 6 سے 8 گھنٹے انسان سونے میں لگاتا ہے، جو کہ 24 گھنٹے کے اعتبار سے 8 گھنٹے اگر انسان سوتا ہے اور اگر 60 سال جیتا ہے تو 20 سال سونے میں لگاتا ہے، بچتے ہیں 40 سال صرف۔ اور اگر کوئی انسان اس میں بھی ایکسس چلے جائے، ہے نا، رات میں 9 بجے سو رہے اور صبح 9 بجے اٹھ رہے، تو گویا آدھی زندگی یہ سونے میں ڈالتا ہے، 12 گھنٹے سوتا ہے نا۔ اور اگر 12 گھنٹے سونے کو نہیں ملا تو آج نیند نہیں ہوئی یار برابر، تو دوپہر میں اور سو جاتا 2-3 گھنٹے، تو کہا 12 گھنٹے اور 3 گھنٹے 15 گھنٹے سوتا ہے بیچارہ۔ اب اس کے پاس کیا بچتا ہے پھر زندگی جینے کے لیے؟ کیوں دنیا میں آیا ہو؟ حالانکہ اگر دنیا کی حقیقت ہم جان لیں تو مرنے کے بعد خبر میں کیا ہے معلوم ہم کو؟ سونا ہی سونا ہے، الٹیمیٹ سونا 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 سونا، آخرت تک سونا ہے۔ نیکوکار ہوں گے تو اطمینان سے سو رہے ہیں، جو کہ ایسی عیش اور عشرت میں جو 7 اسٹار 17 اسٹار اور 107 اسٹار اور 1007 اسٹار ہوٹل بھی نہیں دے سکتی آپ کو، اتنے آرام سے سو رہے ہیں۔ لیکن اگر تکلیف ہے تو پھر تو بہت مشکل ہو گئی، 60 سال کی زندگی نے اثر ڈال دیا غلط تو پھر تو بہت مشکل ہے، قیامت تک رونا اور رونا، اور رونے کی تکلیف میں جو 3rd ڈگری اور 38 ڈگری پنشمنٹ اور 303 ڈگری اور 3003 ڈگری سے بھی زیادہ ہو جائے گا، بہت خطرناک ہے۔ سونا ہی تو سونا تو ہے ہی نا، مطلب مسئلہ سونے میں کہاں نہیں، جنت میں جا کے بھی آرام ہی کرنا ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے نا۔ تو پھر یہ تھوڑی سی زندگی کو ہم سمجھ کیوں نہیں پا رہے، اس وقت کی اہمیت کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ اور ایک بات یاد رکھیں، جس قوم نے وقت کی اہمیت جانی، جس سماج نے وقت کی اہمیت جانی، جن لوگوں نے وقت کی اہمیت جانی،
وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے. یاد رکھیں, دنیا میں سرخرو ہوئے. ایمانی کیفیت چھوڑ دیجیے, میں ابھی ایمان کی بات نہیں کر رہا. جو لوگ وقت کی اہمیت جان کر ایمان لائے, نہیں, جس بھی قوم نے وقت کی اہمیت جانی, چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو, وہ دنیا میں سرخرو ہوئی, دنیا میں کامیاب کہلائی. اور جن قوموں نے دنیا میں وقت کی اہمیت نہیں جانی, وہ دنیا میں تو بدحال ہوئی. آخرت کا ایک الگ مسئلہ ہے, وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے, ایمانی کیفیت کی بات نہیں ہو رہی ہے. دنیا کے حالات, جس قوم نے وقت کی اہمیت جانی ہے, نہیں, یورپ اور امریکہ کیا ملک تھے یہ خانہ بدوش لوگوں کے علاقے تھے. آج بھی یورپ اور امریکہ انسانی رہائش کے علاقے نہیں ہیں, وہاں آبادیاں بڑھ نہیں سکتی انسانی. جس طرح سے ہندوستان اور چائنا کا حال ہے, یہاں آبادی کو نیچرل گروتھ کو فل چانسز ہے. موسم اس طرح سے بنا ہوا ہے, 3 موسم فرسٹ کلاس, بارش ہوتی ہے 4 مہینے, سردی ہوتی ہے 4 مہینے, گرمی ہوتی ہے 4 مہینے, انسانی نسلیں بڑھتی ہیں یہاں. وہ تو علاقے بھی نہیں انسانی نسلوں کے بڑھنے والے, برف گرتی تو 8-8 مہینے برف گر رہی ہے صرف, انسانی نسلیں نہیں بڑھ سکتی ایسے علاقوں. اس کے باوجود بھی جب اپنے وقت کی اہمیت جانی, سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا کی اہمیت جانی, اس کا مطلب وقت کی اہمیت جانی, آگے نکل گئے, دنیا جا کر ان سے سیکھ کر آ رہے, ٹائم مینجمنٹ کیسا ہونا چاہیے, وقت کا صحیح استعمال, کم وقت میں زیادہ کام کیسے کوئی قوم کر پاتی ہے نا. دیکھیے آپ ان کی مثال, وقت کی اہمیت جان لی انہوں نے, چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو. آج اگر آپ کو انڈیا میں تجارت کرنا ہے تو شاپیک لائسنس بنانے کو آپ کو 15 دن لگتے ہیں. نہ اس قوم نے وقت کی اہمیت جانی, نہ سماج سمجھتا ہے, چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو, وقت کی اہمیت نہیں جانی. شاپیک بنانے 15 دن, اکاؤنٹ کھولنے 10 دن, ویریفیکیشن کو 5 دن, اس میں بھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے یورپ اور امریکہ میں اگر آپ کسی بزنس کو چالو کرنا چاہتے ہیں, ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میرا ایک بزنس جو ہے, میری نوکری چھوٹ گئی, جاب, جس دن میری جاب چھوٹی تو میں نے اسی دن اپنا بزنس چالو کیا. میں نے کہا بڑی تعجب کی بات ہے, آپ نے جس دن نوکری چھوڑی اسی دن جاب, آپ کا بزنس چالو. کہاں, جب مجھے نوکری سے نکالا گیا وہاں سے نکلا اور ودن 4 hours مائی بزنس واز آن لائن. میں 4 گھنٹے میں آن لائن تھا, میرا کریڈٹ کارڈ ریڈی تھا, میرا ڈیبٹ کارڈ ریڈی تھا, میری چیک بک میرے پاس تھی, میرے پاس ایک ویلڈ لائسنس تھا بزنس کرنے کا. 4 گھنٹے میں صرف انہوں نے اپلائی کیا آن لائن, اور 4 hour کے اندر بینک سے ان کو پاس بک, چیک, کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ آ چکا تھا. اور ودن 4 hours, جس دن میری جاب چھوٹی اسی دن دوپہر تک میں بزنس میں آن لائن تھا. وقت کی اہمیت جان لی اس قوم نے, کہ اسے پتا ہے کہ ایک آدمی جب جاب چلی جاتی ہے ایسے ملک میں جہاں ہر روز گزارے کے لیے کم از کم اس کو 50 پاؤنڈ کی ضرورت ہے, کمانا بڑا اہم ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے بزنس بھی اتنے فاسٹ ہے کہ آپ کو 4 گھنٹے میں آن لائن لا کر آپ کا بزنس کھڑے کر دے رہے ہیں. سمجھ رہے بات, قوموں نے وقت کی اہمیت جان لی ہے. افسوس کی بات ہے مسلمان وقت کی اہمیت نہیں سمجھ رہا ہے. ہم وہی پتہ نہیں کس زمانے میں گزر رہے ہیں. میں باوائے آدم کا زمانہ بھی نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ آدم علیہ السلام بھی وقت کی اہمیت جانتے تھے, تو ان کی ایگزامپل میں نہیں دے سکتا ہوں. لیکن ایک مثال جو دی جاتی ہے, مطلب ایک ایسے زمانے میں جا رہے جہالت کے, جس جہالت میں ہم نے ایک بڑی اہم چیز, ایک بڑے اہم مرحلے کو بھول گئے, وہ ہے وقت. تو اللہ رب العزت جو ہے اس آیت میں قسم کھاتا ہے, والعصر, قسم ہے زمانے کی, کہ مسلمانوں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو. اے قوموں, اے انسانوں, اس وقت کی اہمیت کو سمجھو. جو بہت قلیل وقت, اتنا کم وقت تمہیں 60-70 سال ملا ہے, اس کی اہمیت کو سمجھو. اور جب گزر جاتا ہے اس کی خصوصیت ہے لوٹ کر واپس نہیں آتا. اسی لیے اسے عصر کہا جاتا ہے. عربی زبان میں عصر کا معنی ہوتا ہے نکل جانا اور دوبارہ واپس نہ جا پانا. جس طرح سے نیمبو کو نچوڑ دیا جاتا ہے تو رس نکلنے کے بعد کیا رس واپس ڈال سکتے ہیں؟ نہیں, اسی کو کہتے ہیں عصر, واپس نہیں جا سکتا. دودھ, تھن سے دودھ نکال لیا گیا جانور کے, کیا آپ واپس ڈال سکتے تھن میں دودھ؟ نہیں, وہ نکل گیا, واپس نہیں جا سکتا. اسی طرح وقت چونکہ ہاتھ میں رکتا نہیں, نکل جاتا ہے, گزر جاتا ہے, اسے بھی عصر کہا جاتا ہے, گزر جاتا ہے. چاہے کتنا ہی افسوس کر لوں کہ میں نے اپنی جوانی کہاں لگائی, واپس لا سکتا ہوں؟ کتنا ہی افسوس کر لوں کہ میری کالج اور اسکول کی لائف میں نے خراب کی, واپس لا سکتا ہوں؟ نہیں, گزر جاتا ہے تو آتا نہیں ہے, اس کی خصوصیت ہے. اس لیے جب ملتا ہے تو صحیح فائدہ اٹھا لینا چاہیے. تو جن قوموں نے وقت کا صحیح فائدہ اٹھایا ایمان کے ساتھ, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئی اور آخرت میں کامیاب ہوئی. اور جن قوموں نے وقت کا صحیح فائدہ اٹھایا ایمان کے بغیر, دنیا میں کامیاب ہوئی, آخرت میں ناکام رہیں گی. تو گویا وقت کا فائدہ اٹھانے والا کچھ نہ کچھ فائدہ ہی پا رہا ہے. جو قوموں نے ایمان نہ لائے لیکن وقت کو سمجھا, دنیا میں تو سرخرو ہو رہی ہے. اور جس نے ایمان کے ساتھ وقت کی اہمیت جانی, تو دونوں جگہ کامیاب. صحابہ اس کی جیتی جاگتی مثال, اور سلف صالحین اس کے بعد کے اسلاف کا ایک 4 صدیوں کی جو مثال میں دے سکتا ہوں کہ 4th سینچری اللہ کے رسول کے بعد 4تھی صدی مطلب 12ویں صدی تک مسلمانوں نے کیا کچھ دنیا میں کارنامے انجام نہیں دیے. ایسے ایسے کارنامے چونکہ انہوں نے ان کے رب کے طرف سے دیے گئے جو اپوائنٹڈ ایک اجل, ایک وقت, ایک گھڑی, ایک مہلت, ایک پیریڈ تھا, اس اجل, اس گھڑی کا صحیح فائدہ اٹھا لیا تھا کہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے, آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز وہ کامیاب نسل ہے. سرخرو ہوئے, ایسے سرخرو ہوئے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایسی ایجادات کی گئی
دنیا کے اندر جو کتاب و سنت کی سمجھ اور فقہ میں ایسی بہترین نمایاں اور شاہکار انہوں نے نکالے جس سے انسانیت کو دین پر عمل کرنے میں سہولت ہو اور دنیا کے اندر جینے میں سہولت ہو، دونوں میں کام کیے کہ وہ 4 صدیاں کتاب و سنت کے اعتبار سے سب سے بہترین لوگ تھے، اور وہی 4 صدیاں سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے آگے تھے کہ دنیا کو یہ کہنا پڑا کہ یہ قوم اپنے وقت سے 1000 ایئرز آگے چلتی ہے، ایڈوانس چلتی ہے، 1000 سال آگے چلتی ہے، 1000 سال آگے چلتی ہے۔ ایسے انہوں نے ایسے کارنامے، ایسے ایجادات دی انسان کو۔ اور آپ کو پتا ہے وقت کے بارے میں مسلمان اتنے سنجیدہ تھے کہ وقت کے لیے گھڑیوں کی ایجاد کی گئی، ڈائریکشن کی عبادتوں کا ایک وقت ہے ہمارے پاس، ڈائریکشن کی چیزیں ایجاد کی گئی، اور دنیا کہہ رہی کہ دیکھو مسلمانوں نے آج کیا کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ ڈائریکشن کی ضرورت مسلمانوں کو تھی دنیا میں، انہیں پتہ کرنا تھا کہ قبلہ کہاں ہے۔ جب قبلہ کہاں ہے پتہ کر سکے تو یہ بھی پتہ کر سکے سمندروں میں سفر کیسے کیا جائے گا کہ گریس کہاں ہے اور یونان کہاں ہے اور امریکہ کہاں اور چائنا کہاں ہے، وہ بھی پتہ، کیونکہ آسان ہوگا، ڈائریکشن ایک بار پتہ چل گئے، قبلہ کیسے پوائنٹڈ ہوتا ہے تو ہر چیز پتہ چل گئی۔ ویسے قبلہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ایک ٹف جاب ہے، قبلہ ایسٹ ویسٹ جو ہے اپنے کمپاس پہ نہیں چلتا ہے، جیسے میگنیٹ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ایک ڈائریکشن میں ہوتا ہے، قبلہ تو سینٹر میں ہے۔ جب کوئی سینٹر کا لوکیشن ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، کارنرز نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بھی ایریا ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ سفر آسان ہو گئے، ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی، اس لیے کہ مسلمان حج کو ہر سال جاتے تھے، لہٰذا اگر سمرقند میں بھی ایک نئی چیز ایجاد ہوتی ہے، اگلے سال حج کے ذریعے وہ پہنچ جاتی ہے مکہ میں، اور مکہ سے نکل کے اسپین پہنچ جاتی ہے، اگلے سال 2 سال میں ٹیکنالوجی ادھر سے نکل کے دنیا کے وہ کونے پہنچ جاتی ہے۔ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، لیکن وقت کی اہمیت جانتے ہیں تو ساتھ میں ایجادات بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے عبادت کے ساتھ، تو انہوں نے وقت کی اہمیت جان لی، وہ قوم سرخ روح ہوئی۔ افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دی وہ آج ہمیں بھی نہیں پتا ہے، اس لیے کہ ہم وقت کی اہمیت کہاں جانتے ہیں؟ وقت کی اہمیت جانیں گے تو پتا چلے گا جن لوگوں نے وقت کی اہمیت جانی سمجھا کیا کچھ کر دکھایا ہے نا۔ بہت سی بار لوگ بولتے ہیں یہ لوگ کیوں آگے، چلو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ، تو میں کہوں گا ہمارے اسلاف نے ایسے کارنامے انجام دیے، وہ لوگ کیوں آگے تھے کبھی پڑھ کر دیکھیے۔ مسلمانوں نے ایسی ایجادات کی ہے کہ ایک مثال دے کے انشاءاللہ آگے چلوں گا دوسری آیت کی طرف، کہ ڈیمز کی کنسٹرکشن کی ہے یوروپ کے اندر، البانیہ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اور علاقے جہاں مسلمان گئے، کچھ سال حکومت ابتدائی دور میں رہی، پھر ہٹ گئے، پھر بعد میں اور ہوئی، کچھ ڈیموں کی تعمیرات کی۔ ایسے ڈیم آج بھی موجود ہے یوروپ میں اور شام کے اندر، جو تقریباً کم و بیش 1100 سال سے اپنی جگہ ہے اور آج بھی پانی سپلائی کرتے ہیں اور کھیتی باڑیاں ان سے ہوتی ہیں۔ آپ کو مثال دے سکتے ہیں مجھے ایسی کوئی ڈیم کی جو ہمارے جدید دور میں بنا ہو، جس کے بارے میں یہ نہ بتایا گا کہ 25 سال 30 سال اور 100 سال میں یہ بھر جائیں گا اور اس کے بعد یہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے نا؟ ایسی وارننگس ہے نا پوری، یہ 25 سال میں بھر جائیں گا، وہ 100 سال میں ختم ہو جائیں گا۔ 1100 سال سے وہ چلا رہے، کیا ٹیکنالوجی ہوں گی، کیا ان کی جس کو کہیں گے جدید، جس کے ماڈرنائزڈ ہوں گے وہ لوگ، کہ ایسے ڈیم بناتے جو 1100 سال تک انسانیت کو نفع دینے والی چیزیں۔ کتنا وقت کی اہمیت کو جانا ان کی، ایک بار بنا دو چیز انسانیت نسلوں تک فائدہ اٹھاتی رہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو کہا قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر، کہ وقت تم پر گواہ انسانوں، تم گھاٹے اور نقصان میں آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جانے والے ہو۔ تمام کی تمام انسانیت گھاٹے نقصان خسارے جہنم میں جانے والی ہے۔ گویا اعمال کے اعتبار سے ہم لوگ ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ اعمال ہمیں کبھی فلاح کامیابی نہیں دلا سکتے، ہم جہنم میں جانے والے۔ تو کہا ان الانسان لفی خسر، انسان تمام کے تمام گھاٹے نقصان اور خسارے میں ہے۔ ولس، اور اس پر کون گواہ ہے؟ وقت گواہ ہے۔ اور یہ خسارہ آخرت کا، اور آخرت میں خسارے کا معنی الٹیمیٹ لاس جہنم میں صرف۔ تو تمام انسانیت جہنم میں جانے والی ہے۔ اب کیسے اس جہنم سے بچا جائے؟ تو پہلا کام وقت کی دنیا میں صحیح اہمیت جانے، اور وقت کی اہمیت جاننے کے بعد جو کام کرنا ہے اس وقت کے اندر ہی، ظاہر سی بات ہے وقت کی اہمیت جانے گا تو ایمان بھی لائے گا، اس لیے کہ وقت کم ہے، جلدی سے مرنا موت آ جائیں گی، اور اس کے بعد بہت سارے کام ہیں جو مرنے کے بعد کرنا ہے انسان کو، اس اور وہ کام کا تمام دار و مدار اس اعمال پر ہے جو دنیا میں کیے گئے تھے۔ تو 4 اعمال کرنے ہوں گے وقت کی اہمیت کو جاننے کے بعد، تو تم فلاح اور کامیابی، آخرت کے اعتبار سے کامرانی، آخرت کے اعتبار سے سکسیس، جنت پا سکتے ہو۔ وہ کام کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، پہلا کام کرنا ایمان لاؤ۔ جو وقت کی اہمیت جانتا ہے وہ ایمان بھی پہلے لاتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا عقل مند ہوتا ہے وقت کم ہے، جانا ہے، موت ہے، رب کے سامنے حاضری ہے، اس سے پہلے اچھے اعمال کرو۔ تو کہا الا الذین آمنوا، پہلی شرط آخرت کے خسارے سے بچنے کی کیا ہے؟ ایمان لے آئے۔ ایمان لے آئے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا معنی ہوتا ہے بلیف، یقین، اور یہ شک کا الٹ ہوتا ہے، یا اس کا الٹ شک ہوتا ہے۔ یقین کر لے گی کو بنانے والا ہے، اور ایمان بالخصوص اگر ہم کہیں تو وہ یہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ سے سوال ہوتا ہے ایمان کیا ہے، جو کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا، حدیث جبرائیل کہلاتی ہے حدیث، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اس میں بہت سے سوال آتے ہیں، اس میں ایک سوال تھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمنت باللہ، ایمان پوچھتے ہو تو سنو، ایمان وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وہ ملائکتی اس کے فرشتوں پر ایمان، وہ کتبی اس کی کتابوں پر ایمان، وہ رسولی اس کے رسولوں پر ایمان، والیوم الاخر اور آخرت دن پر ایمان، والقدر خیری و شری، اور تقدیر پر کہ اس کا اچھا برا ہونا اللہ کی طرف سے۔ کتنی
باتیں بتائی گئی ایمان میں خاص 6 باتیں، اس پر ایمان لانا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ان پر ایمان لانا ہے مجھے اور آپ کو، اور اسی ایمان کی دعوت دینا ہے۔ بہت سارے لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں، دعوت کی بات کرتے ہیں ایمان کی، کبھی پوچھ لیا جائے ایمان کیا ہے تو 5 10 6 7 8 12 15 کچھ بھی چلتا ہے ان کا، بات ایمان کی ہوتی ہے لیکن ایمان کیا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو آخر تک، اللہ رحم کرے، جہالت کا یہ حال ہے، بات ایمان کی، ایمان کیا ہے نہیں بتا سکیں گے کبھی۔ تو پہلی شرط ایمان لائے 6 چیزوں پر، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اتنی تفصیلات کا موقع نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ پر ایمان مطلب یہ کہ اس کی توحید کو قبول کیا جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ فرشتوں پر ایمان یہ کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی جس مخلوق کو مختلف کام اللہ نے دے رکھے ہیں، وہ مخلوق وہ کام کرتی ہے اور کبھی اللہ کی معصیت یا گناہ یا ناراضگی اللہ کو نہیں لاتی، یا اللہ کو جو ہے نافرمانی کبھی نہیں کرتی۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس جو شیطان جو ہے وہ فرشتہ تھا، اس کے بعد نافرمانی کیا، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، وہ نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں فرشتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ شیطان جو تھا، ابلیس جس کا نام ہے، وہ پہلا جن تھا۔ اس تعلق سے وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں 50 میں دی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور جب تیرے رب نے حکم دیا کہ فرشتوں کو جھک جاؤ آدم کے سامنے، تمام کے تمام جھک گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اللہ کے رب کا یا اپنے رب کے حکم کو ٹال دیا۔ ٹھیک۔ تیسرا، کتابوں پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان یہ کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابوں کا نزول کیا، چومنے چاٹنے قسمیں کھانے دفنانے گاڑنے لکھ کے لگانے کے لیے نہیں، اللہ نے ہدایت کے لیے اس سے ہدایت حاصل کی جائے، رہنمائی اور نور ہوتی ہے وہ کتابیں، یہ ایمان ہے، یاد رکھیے۔ اور جو حکم دیتی ہے اس پہ عمل کرنا، اسے روکتی ہے اسے رکنا ہے۔ اور اس کے بعد نبیوں پر ایمان کہ اللہ نے نبی بھیجے کہ اس کتاب پر کیسے عمل کیا جائے، وہ نبی کی زندگی اس کی تفسیر ہوتی ہے اس کتاب کی۔ نبی صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ نام نہاد ہم محمد رسول اللہ صرف کلمہ پڑھے، یا مختلف دور میں لوگوں نے جو کلمات پڑھے اپنے انبیاءوں کے، صرف اس لیے نہیں ہے کہ کلمے پڑھے جائے، اس لیے کہ اس کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا جائے۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو پڑھا لیکن آپ کی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا، آپ کی زندگی کو بس وہ ایسا چوم کر رکھ دینے والا معاملہ بنا دیا، عملاً تو کسی اور کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں۔ 5 چیز آخرت پر ایمان کہ ہم مردہ تھے، اللہ نے ایک زندگی دی، پھر ایک موت ہے اور پھر ایک زندگی، تو ایک زندگی ہے، حساب و کتاب ہے ہر انسان کو کہ ایک بدلہ دیا جانے والا۔ اور چھٹا چیز تقدیر پر ایمان کہ اس کا اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے، اچھا کیا تو اللہ نے، برا کیا تو یہ صحابہ نے، اچھا کیا تو اللہ نے، برا کیا تو شیطان نے، نہیں، اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہے تقدیر پر ایمان۔ تو پہلی شرط ایمان لائے، وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسری شرط نجات پانے کی، کامیابی حاصل کرنے کی، نیک اعمال۔ اب تھوڑا غور سے لوگ سن لے، جو لوگ اس چیز میں اس عقیدے میں مطمئن ہیں، شرابور اپنے آپ بالکل فل فلیش سمجھ رہے کہ بس سکسیس تو مل گئی، میرا عقیدہ درست ہو گیا، میں شرک نہیں کرتا ہوں، میں بدعت نہیں کرتا ہوں، اور میں کوئی عمل بھی نہیں کرتا ہوں اس کے ساتھ، لیکن میرا عقیدہ درست ہے نا، تو میرے عقیدے کی درستگی کی بنیاد پہ انشاءاللہ میں سکسیسفل ہو جاؤں گا۔ عقیدے کی درستگی کی بنیاد پر ہم اور آپ جب سکسیسفل ہو سکتے جب اعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے، جیسے صحابہ کو مکے میں نہیں دی جا رہی تھی، تب تو ہو سکتا ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد کوئی کہے صرف میرا اچھا عقیدہ مجھے کامیاب کرے گا، تو پھر اللہ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خالی بولنا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لا لو ایمان لا لو ایمان لے لو، جبکہ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں جو خالی ایمان کو کافی سمجھ کے عمل سے زندگی خالی، ارے نماز نہیں پڑھو تم، اپنا عقیدہ بہت درست ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ارے تم نے یہ عمل اب تک نہیں کیا، تم اچھائی کا حکم نہیں دیتے ہو، اپنا عقیدہ بہت ایک دم کلین ہے اپنا عقیدہ، اس وجہ سے اپن جو ہے ضرورت نہیں اپنے کو، انشاءاللہ یہ سب چیزیں اللہ اپنی معاف کر دیں گے، نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کیوں کہا وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اور یاد رکھیے سلف کا، اہل سنت والجماعت، صحابہ کی جماعت کا عقیدہ، العمل من الایمان، عمل ایمان میں ہے، جو عمل کو ایمان سے الگ کرتا ہے وہ اس کا عقیدہ اور ایمان بھی درست نہیں ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود اس کی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ 77 تک شاخیں ہیں، اول شاخ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے برحق، یہ کہنا، اور آخری شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، تو العمل من الایمان، عمل تو ایمان کا حصہ ہوا نہیں ہوا، آخری شاخ کیا؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، تو ہٹانا عمل آیا نا اس کے اندر، تو خود حدیث بتا رہی ہے کہ عمل تو ایمان کا پارٹ ہے، جز ہے، اس کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ امپورٹنٹ پارٹ ہے اس لیے الگ سے بولا جا رہا ہے۔